السلام علیکم دوستوں، میرا نام جیلان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جش پیکس. پلیز سبسکرائب. یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے. جیسے ایک مسافر اس دنیا میں ٹھہرنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد پھر اپنی آخرت کی طرف ہمیں اپنے گھر جانا ہے. مرنے کے بعد عمل کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ دیا جائے گا. اگر اچھے اعمال اللہ کی فرما برداری کی ہوگی تو جنت ہوگی، اگر ساری زندگی اللہ کے خلاف کی ہوگی یا کفر اور شرک کیا ہوگا تو جہنم ہوگی. لیکن آسمان کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف سفر کیسا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، کیا ہم اپنے پیاروں سے جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، دوست یا اور کوئی بھی رشتہ دار ہو، کیا مرنے کے بعد کبھی ان سے مل سکتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے اندر اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. اسلامی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کفر کرنے والے کی موت ہوگی تو ڈرونی صورت والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے، دردناک انداز میں اس کی روح کو قبض کرتے. لیکن ایک نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے اس ملک الموت آتے ہیں. ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اگر اس نیک روح سے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے باہر آ جا. اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گرتا ہے. نیک انسان کی روح قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. آسمانوں پر جاتے وقت فرشتے پوچھتے ہیں، جیسے پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں کے پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، اور جو روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں. ان کو جواب دینے کے بعد پھر دوسرے آسمان کی طرف روح لے جانے والے فرشتے آگے بڑھتے ہیں. پھر دوسرے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، تو روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں کا بیٹا کی روح ہے جو جنت میں جا رہی ہے. اسی طرح 7 آسمانوں کے 7 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پہ یہی سوال کیا جاتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دروازہ کیسا ہوگا. اگر ہم سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ بلیک ہول ہو سکتا ہے. اس بلیک ہول کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ بلیک ہول اس کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے. ہم نہیں جانتے اس کی ریالٹی کیا ہے، نہ ہمیں ضروری ہے. یہ بات جنت میں جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی روح جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس روح کو حکم دیتے ہیں اپنے جسم میں داخل ہو جا. جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے جسم کو دفنا کر واپس جاتے ہیں، اللہ پاک پھر سے اس روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیتے. اس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، اور وہ 3 سوال یہ ہے: تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مسلمان کی روح ہوتی ہے تو جواب دیتی ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جبکہ غیر ایمان والے سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے. جب یہ جنتی روح 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیتی ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ جہنم کا دروازہ کھلتا ہے. بتایا جاتا ہے یہ وہ جہنم ہے جسے تم نے خود کو بچا لیا. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد تم نے اس جہنم سے نجات پا لی، اور اس کے بعد اس کی رائٹ سائڈ دروازہ کھل جاتا ہے جو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر اور خود کو راضی کر کے اور دنیا کے اندر احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اس سے حاصل کر لیا. یہ آخرت کے اندر تمہارا مقام ہے، یعنی کہ اسے اپنا مقام پہلے ہی دکھایا جاتا ہے، جنت یا جہنم میں جانے والا ہے. اس کی یہ روح 7 آسمانوں پر سفر کرتی ہے. کہا جاتا ہے 7ویں آسمان پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ جنت و جہنم کے درمیان موجود ہے. یہ روحیں وہاں پر انتظار کرتی ہے جب تک کہ قیامت کا وقت آئے اور ان کو ان کے اعمال کا فیصلہ دیا جائے، جنت و جہنم میں داخل کر دیا جائے. کیونکہ قیامت سے پہلے جنت و جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ سب کے سب وہاں پر انتظار کریں گے. لیکن سب سے اہم سوال یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور بے چین ہوئے ہوں گے، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو. کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ بھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ مثال کے طور پر ماں باپ، کیونکہ سب سے زیادہ تڑپ انہی سے ملنے کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، دوست،
اگر میں تمام اسلامی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں سے دیکھنے کے منتظر ہو، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ خدا نخواستہ آپ کا کوئی جہنم میں موجود ہو اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اس کو جہنم سے نکال پائیں گے۔ آپ جہنم میں ہو، آپ کے پیارے بھی جہنم میں ہو تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل پائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جب وہ انتقال فرما رہے تھے وہ کیا تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آپ کا بخار بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ آپ نے سورہ نساء کی آیت 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ۔ یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ قرآن پاک واضح طور پر یہ لکھا ہے، جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنتی روحوں سے ملاقات کرے گی، وہ لوگ ان کے منتظر ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو بہت زیادہ خواہش تھی آپ کے قریبی رشتہ داروں سے مل سکیں، ایسے لوگوں سے ملنے کی جس سے آپ دنیا میں بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کے والد سے کتنا پیار کرتے تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے چاچا حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، آپ ان سے کس قدر پیار کرتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ ان سے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہوتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد حضرت اسحاق سے اور پھر وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تقریباً 4 دن پہلے ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے جا کر دعا کروں۔ آپ آدھی رات کو ان کو لے کر جنت البقیع کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دی ہے، میں دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھوں یا پھر اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جاؤں۔ ابو موہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے پاس رہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 دن بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد وفات پانے والے تمام صحابہ کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت اختیار کریں، آپ کے ساتھ رہیں، ایک اور بار پھر آپ کے دیدار کریں۔ صحابیوں کی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی مرنے کے بعد سب سے بڑی یہی خواہش تھی، ایک بار پھر انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، موت کے بعد سب سے پہلے نیک روح جو مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ، وہ تم ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے والد سے ملاقات کی ہوگی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا، کی بیوی نے ان کے کمرے کے اندر آ کر فرمایا، ہائے آج کتنا دکھ کا دن ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر میرے لیے تو یہ بہت خوشی کا دن ہے کہ میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ مرنے کے بعد ہر جنتی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی، کیونکہ جنت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب ایک دوسرے سے سکیں گے۔
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ضروری ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جنت میں ہمارے پیاروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دیدار کے لیے ہمیں اس دنیا میں نیک عمل کرنا ضروری ہوگا، ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہم ہر لمحہ نیک راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ کا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔